بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سونی دتی کے پروگرام تندرست پاکستان میں آپ کا میزبان عابد شیخ۔ ناظرین، بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو کہ ہماری سوسائٹی میں دیواروں کی زینت بنتی رہیں، مثال کے طور پہ بواسیر، بلڈ پریشر، یا خاص طور پہ جو دیکھا گیا کہ جی تھائرائڈ، بہت زیادہ وال چیکنگ کی گئی کہ جی تھائرائڈ کا علاج ممکن ہے۔ یہ تھائرائڈ ہے کیا؟ یہ کون سی بیماری ہے؟ اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ اس کو جاننے کے لیے ہم نے آج اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے ایک ڈاکٹر کو۔ میں آپ کو ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسوسیٹ پروفیسر آف سرجری ڈاکٹر ساجد شیخ صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جی جب ہم نے بہت زیادہ یہ بیماری جو ہے وہ دیواروں پہ زیادہ پڑی ہے، لوگوں میں کم دیکھی ہے، جو یہ بتائیے کہ تھائرائڈ ہے کیا اصل میں؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ تھائرائڈ گلینڈ کیا ہے۔ جی، ایک نارمل گلینڈ ہوتا ہے اور ہر شخص میں ہوتا ہے، اور یہ ہماری یہ جو سانس کی نالی ہے جی، اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ عام لوگوں میں یہ نظر نہیں آتا، جی، آپ فیل نہیں کر سکتے، لیکن یہ گلینڈ پروڈیوس کرتا ہے کچھ ہارمونس، جی، جیسے کہ تھائروکسن ہے، ہاں ہاں، اور یہ تھائروکسن ہماری باڈی کے میٹابولزم کے لیے انتہائی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک خاص ایک ہارمون ریلیز کرتا ہے، یہ ہارمونس جو کہ باڈی جس کو ہم تھائروکسن بولتے ہیں، جی، اور وہ باڈی کے لیے انتہائی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اس کا یہ بھی نہیں ہے کہ ایک لیول سے زیادہ ہو جانا یا کم ہو جانا بھی خطرناک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر تک ایک لیول تک رہتا ہے تو وہ نارمل رہتا ہے شخص، ٹھیک ہے، اگر زیادہ ہو جائے تو اس کا میٹابولزم بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ہائپر تھائرائڈزم کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہائپر ہو گیا۔ جی ہاں، دوسری صورت میں اگر یہ کم ہو جائے تو اس کا باڈی کا میٹابولزم لو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم ہائپو تھائرائڈزم۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی ہائپو تھائرائڈزم کی، یہ نارملی خواتین میں زیادہ ہوتا ہے یہ پرابلم، یا مردوں میں ہوتا ہے، یا یہ کامنلی سبھی میں ہو سکتا ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ یہ کچھ خاص علاقے ہیں جس میں زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مثلاً جو خاص طور پہ پہاڑی علاقے جی، یا دریا کے ساتھ کی بیلٹ ہوتی ہے، جی، ان میں اس تھائروکسن کے پیدا ہونے کے لیے آیوڈین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ان علاقوں میں آیوڈین کی کمی ہوتی ہے، ان کے پانی میں، ویجیٹیبلز میں، ٹھیک ہے، جب وہ آیوڈین کی کمی ہوتی ہے جی، تو وہ گلینڈ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی باڈی کی ضروریات کے مطابق باڈی اس کو سائز بڑھا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے پھر اس بیماری کو ہم گلڑ کہتے ہیں۔ یہ تو گلے میں ہی، گلے کے نیچے حصے یہاں میں، پہ ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، اس میں ہو جاتا ہے۔ اب یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ اس کا سائز بڑھ گیا، تھائروکسن جسم میں نہیں بڑھی، صحیح صحیح، لیکن دوسری صورت میں اگر سائز اس کا بے شک نارمل ہو جی، یا تھوڑا سا بڑھ جائے اور تھائروکسن بہت زیادہ ریلیز ہو جائے جی، باڈی میں، تو یہ پھر خاص علامتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ کہ کیا سمٹمز، کیا اس کی علامات؟ پیشنٹ کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ہاتھ کانپتے ہیں، ہاں ہاں، اس کی پلس بڑی ریپڈ ہو جاتی ہے، صحیح، نیند نہیں آتی، جی، بھوک بھی لگتی ہے لیکن وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، کھاتا پیتا پیشنٹ ٹھیک ہے لیکن اس کا وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پیٹ میں ڈائریا ہو جاتا ہے، جی، اور بہت سی ہو جاتی ہے، انفرٹیلٹی ہو جاتی ہے اس سے۔ صحیح صحیح صحیح، خواتین میں کچھ خاص اوقات میں تھائروکسن کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے پیبرٹی پہ ہے، صحیح اسی طرح سے پریگننسی میں ہے، صحیح، تو چونکہ ان کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے، اس وقت اگر انہیں مناسب مقدار میں آیوڈین نہ ملے یا تھائروکسن باڈی نہ بنا رہی ہو تو یہ تھائرائڈ گلینڈ انلارج ہو جاتا تو یہ ہے۔ نارملی اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، اس لیے یہ بیماری خواتین میں زیادہ ہوتی ہے، اس میں یہ مردوں کی نسبت خواتین میں زیادہ، چونکہ اس وجہ ان وجوہات کی بنا پہ، ان کنڈیشنز کی بنا پہ، ان کی ضروریات کے حساب سے اس میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ بتائیے کہ یہ انہیریٹڈ بھی ہوتی ہے کہ یہ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں تھائرائڈ کی جو انہیریٹڈ ہوتی ہیں، ٹھیک انفارچونیٹلی وہ زیادہ ملیگننٹ یا کینسر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لکیلی وہ بہت کم ہے۔ صحیح، اگر آپ 100 میں سے دیکھیں نا جو گلڑ ہوتا ہے تو اس میں 1% جو کینسر کے ہوتے ہیں، جی ہاں، جو انہیریٹڈ ہوتے ہیں، وہ بہت کم ہے، ٹھیک ہے نا، ہم اپنی زبان میں اسے میڈولری کارسینوما بولتے ہیں، صحیح صحیح، ٹھیک ہے نا، اور وہ اگر خدا نخواستہ کسی کے جینز میں جائے تو ان کو بڑی ارلی ایج میں
شروع کی ایج میں ہی ہمیں اسے اسکرین کرنا پڑتا ہے, اس کے کچھ ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں, صحیح, تاکہ اگر خدا نخواستہ اس میں وہ جین ہے یا وہ علامتیں ہیں یا ٹیسٹ میں کوئی پازیٹیو آتا ہے تو فوری اس کا تھائرائڈ گلینڈ نکال دیا جائے. اچھا یہ بتائیے کہ عام طور پہ جب ایک پیشنٹ نارملی اس کو ہوتا ہے, کیا وہ خود بھی فیل کر سکتا ہے کہ جی میرا تھائرائڈ گلینڈ ہم ہے؟ روز شیشہ تو دیکھتے ہیں نا, جی ہاں, منہ ہاتھ دھوتے ہیں, سامنے واش روم میں جاتے ہیں, کنگھی کرتے ہیں, تو ہماری گردن یہاں پہ یہ دیکھ لیں سامنے آپ کو ایک وہ جو یہ بون نظر آ رہی ہے, اس کی پائپ جو ونڈ ایئر پائپ ہوتا ہے, اس کے سائڈ پہ یوں موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھولنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب بھی کہیں گردن میں کوئی بھی گلٹی ہو, ویسے تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے, لیکن یہ سامنے کی طرف جب ہوگی تو اس میں تھائرائڈ ہونے کے چانس. تو اگر اب نارملی وہ بڑھ رہی ہے تو فوری طور پہ اپنے ڈاکٹر کے پاس آنا. جب آپ کے پاس ایک پیشنٹ آتا ہے تو نارملی اس کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کون سے ٹیسٹ کروائے؟ بڑے سمپل سے ہیں. پہلے تو سب کو پیشنٹ کو ہم نے کلینکلی دیکھنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس میں کہیں ہائپر یا ہائپو کے سائن تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہائپر کے سائن میں نے آپ کو بتایا, ہائپو میں الٹ ہو جاتا ہے, صحیح, میٹابولزم لو ہوتا ہے, ہر چیز سست ہو جاتی ہے, صحیح, پلس لو ہو جاتی ہے, پیشنٹ کو سردی لگتی ہے, صحیح, ٹھیک ہے نا, گرمیوں میں بھی اس کا دل کرے گا سویٹر پہن کے پھرے, صحیح, صحیح, نیند اس کو بہت آتی ہے, موٹاپا شروع ہو جاتا ہے, اور خاص طور پہ باڈی میں فلوئڈ کٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے, فیٹ کٹھی ہونی شروع ہو جاتی ہے, مسلز کمزور ہو جاتے ہیں, ہارٹ کے مسلز کمزور ہو جاتے ہیں, پیشنٹ کو ہارٹ فیلر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. یہ سارے ہائپو. ہائپر میں مسل کھائے جاتے ہیں, ادھر ویسے کمزور ہو جاتے ہیں, تو دونوں طرف جو ہے نا ہارٹ کے اور باڈی کے مسل ویک ہو جاتے ہیں. تو جب آپ کے پاس پیشنٹ آیا تو آپ نے اس کو پہلے تو اس کو دیکھا, کلینکلی دیکھا. اگر ہم لوگ سسپیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں ان کے کلیئر سائن سمٹم نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, پھر ہم لوگ ان کو کچھ ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں, بڑے سمپل ہیں, ہر جگہ اویلیبل ہیں, کسی بھی اچھی لیب سے ہو جاتے ہیں. بلڈ کا تھائروکسن کا لیول دیکھنا ہوتا ہے, صحیح, اور ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو TSH کہتے ہیں, ٹھیک ہے, تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون, یہ پیچوٹری گلینڈ ہمارے دماغ میں ہوتا ہے, وہ بناتا ہے, ٹھیک ہے, وہ لیول چیک کرنا ہوتے ہیں. اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں ہائپر ہے, ہائپو ہے یا نارمل ہے, صحیح, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں, مثلا کسی کو ایک چھوٹی سی گلٹی ہے, ہاں ہاں, تو وہ نیڈل سے اس میں سے مواد نکال کے مائکروسکوپ کے نیچے دیکھتے ہیں, اس سے اس کی بیماری کا اندازہ ہو جاتا ہے. اس کے بھی اس میں ایکچوئل ریزن کیا ہے. پھر کچھ مریضوں میں, بہت عام نہیں, کچھ مریضوں میں تھائرائڈ سکین کروانا ہوتا ہے, ریڈیو ایسوٹوپ سکین, یہ نیوکلیر میڈیسن کے جتنے بھی ادارے ہیں یہ سارے کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس سکین کروانا ہوتا ہے. اس سکین سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے بہت سی بیماریوں کا. پھر چونکہ بہت سی بیماریاں تھائرائڈ کا سائز بڑھا دیتی ہیں, ٹھیک ہے, آیوڈین ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے, کوئی ہارمون کے سنتھسس میں خرابی ہو سکتی ہے, اسی طرح سے کچھ خوراک کی کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم گوائٹروجینک ڈائٹ کہتے ہیں, اس سے کچھ سبزیاں ہیں اس میں ہو سکتی ہے. اب چونکہ ہم نے ڈھونڈنا ہوتا ہے وجہ, صحیح, کچھ آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہے, کچھ کینسرز ہوتے ہیں, ان سارے مختصر سے ٹیسٹ سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے زیادہ تر کہ بیماری کون سی ہے. آپ نے جب اس کو ڈائگنوز کر لیا تو اس کے بعد آپ اس کی بیسک ٹریٹمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں, تو کیا عام طور پہ اس کی ٹریٹمنٹ صرف سرجری ہے کہ اورل تھراپی سے بھی اس کو دیا جا سکتا ہے؟ شروع میں جب پیشنٹ آ جائے, جی, جب اس میں گلٹیاں نہیں بنتی, ایسے ہی تھائرائڈ بڑھ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور آیوڈین کی کمی ہو, تو اس کا علاج بہت آسان ہے, ٹھیک ہے, تھائروکسن کی گولی دے دیتے ہیں, وہ واپس چلا جاتا ہے. اچھا, اس میں کوئی خاص سرجری کو اس کی ضرورت نہیں رہتی ہے؟ شروع میں کوئی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک دفعہ اس میں گلٹیاں بن جائیں, ٹھیک ہے, پھر ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہوتی. عام طور پہ یہ جو ڈیزیز جب سٹارٹ ہوئی تو کتنی دیر میں ایسا اس سٹیج پہ پہنچتی ہے کہ اگر پیشنٹ نے اس کو ٹریٹمنٹ نہیں لیا تو وہ سرجری کے لیول پہ چلا جائے؟ اس میں بھی مختلف اوقات ہوتے ہیں مختلف بیماریوں میں. اس کے چونکہ میں دوبارہ بتا دوں کہ تھائرائڈ یا گلڈ ایک بیماری نہیں ہے, ٹھیک ہے, گلڈ بہت سی بیماریاں, ہر وہ بیماری جو تھائرائڈ گلینڈ کو بڑا کر دے گی نا, جی, وہ اس کو ہم گلڈ کہتے ہیں. کچھ تو بہت سلو گرو کرتی ہے, ٹھیک ہے, پیبرٹی پہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور 3-4 سال 5 سال تک تو وہ ایسے ڈیفیوز سا رہتا ہے جسے ہم کہتے ہیں, سموتھ اس کی سرفیس ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تب تک تو یہ میڈیسن سے واپس آ جاتا ہے.
صحیح. لیکن جیسے ہی اس میں گلٹی بنتی ہے اس کے بعد پھر اس میں سرجری کرنا پڑتی ہے. اچھا اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے کیا اس کے کوئی میجر سائیڈ افیکٹس ہیں یا کوئی اسے سیف؟ ایک دو چیزیں میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ کے سے پہلے اس کو پریونٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. کچھ علاقے جیسے میں نے بولا پہاڑی علاقے اور یا دریا کے قریب کے علاقے, یہاں پہ لوگوں کو ہر حال میں آیوڈین ملا نمک کھانا چاہیے. وہ لازمی اس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو بھی کمرشلی اویلیبل سالٹ دنیا میں ہے اس میں آیوڈین کی آمیزش لازمی موسٹلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ چاہے وہ اس علاقے میں رہتے ہوں نہ اس علاقے میں رہتے ہوں, ٹھیک ہے, آیوڈین ویسے بھی باڈی کے لیے چاہیے. اور ایک خاص مقدار میں جتنی وہ نمک میں ملائی ہوتی ہے وہ ڈینجرس نہیں ہوتی بلکہ اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی کچھ لوگ اس کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرتے تھے. تو ایک تو چیز یہ ہے کہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, اس کو لینا چاہیے اپنی خوراک میں. ان علاقوں میں جیسے ہمارے نزدیک یہ چنیوٹ کا علاقہ ہے, وہاں لوگوں کو کہنا چاہیے کہ خدا کے لیے آیوڈین ملا نمک استعمال کریں تاکہ یہ بیماری ہو ہی نہ. صحیح. چونکہ وہ پوری دریا کے کنارے ہے, وہ بھی شہر سارے آباد ہیں, تو اس لیے ان کو اس میں پرابلم ہے. تو یہ پہلے تو یہ ہے کہ اس کی پریونشن ہے. ٹھیک ہے. کہ دریا کے جو ایسے علاقے خاص طور پہ ہیں اور ان جنرل آیوڈین کی کمی سے جو ہوتے ہیں وہ نمک تو ضرور, جو جس میں آیوڈین ملا نمک تو وہ ضرور کھائیں. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اس کے بعد ہم اس میں دیکھیں گے کہ اس کی ٹریٹمنٹ, اس کی سرجری کے ہم کس اسپیکٹ کو دیکھ سکتے ہیں. ناظرین ابھی ہم نے جو ڈاکٹر صاحب سے بات کی وہ یہ تھا کہ وہ ایریا ہمارے ملک کے جہاں پہ آیوڈین نیچرلی زمین میں کم ہے, سبزیوں میں کم ہے, پھلوں میں کم ہے, ان ایریا میں آیوڈین ایڈیشنل لینی چاہیے. اس کا بیسٹ سورس جو ہے وہ آیوڈین ملا نمک ہے. ہم ڈاکٹر صاحب سے ابھی بات کریں گے اس کی ٹریٹمنٹ اور اس کی سرجری کے حوالے میں. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ابھی ہم واپس آئیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ تھائرائڈ کیا ہے اور اس کی سمٹمز کیا ہو سکتی ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب سے ہم اس کے علاج کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ جب آپ کے پاس پیشنٹ آ گیا, اس نے بیسک اورل تھیراپی لے لی یا اس نے پریونشن لے لی, اس کے بعد کیا جو ہم کویشچن تھا کہ ڈرگ کے کچھ سائیڈ افیکٹس اس کو ملتے ہیں؟ ڈرگس جب ہم لوگ دیتے ہیں نا, دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک صورت اس میں ہوتی ہے جیسے تھائرائڈ ہائپر فنکشن ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کو پہلے نارمل کرنا ہوتا ہے کسی بھی قسم کے آپریشن سے پہلے. صحیح. ٹھیک ہے نا. وہ اس کو ہم بولتے ہیں اینٹی تھائرائڈ ڈرگس. ٹھیک ہے. ان کے کچھ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں کچھ لوگوں میں. صحیح. جو ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں. صحیح. تو جب بھی ہم میڈیسن وہ شروع کرتے ہیں اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں, اس کو آبزرویشن میں اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں. جی ہاں. اور پہلے 1 ماہ 15 دن دیکھنا ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد عموماً اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. ہاں کچھ ایسی اینٹی تھائرائڈ ڈرگس ہیں جو ہم لوگ پریگنینسی میں دے سکتے ہیں, کچھ نہیں دے سکتے. تو پیشنٹ کے مطابق وہ ہم اب اس میں ماڈیفائی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اینٹی تھائرائڈ ڈرگس کے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے, جن میں ہوتے ہیں ان میں جلدی پتہ چل جاتا ہے. اس کا مطلب لیکن وہ جنرلی سیف ہے. یہ اگر ہو بھی تو وہ ریورسیبل ہوتا ہے, واپس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے تھائروکسن. جی. تو تھائروکسن میڈیسن تھوڑی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو وہ ہارمون ہے جو ہم سب میں پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو دیا جاتا ہے جس کے جسم میں نہیں پیدا ہو رہا. صحیح. صحیح. تو یہ تو ہم لوگ اس کو ریپلیسمنٹ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو چیز آپ میں ہم میں پیدا ہو رہی ہے وہ سائیڈ افیکٹ نہیں کر رہی ہے, تو وہ کسی مریض میں کیا سائیڈ افیکٹ. تو جنرلی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سیفسٹ ڈرگس ہیں کمپیریٹیولی, اگر ہم دیکھیں تو اس کو لینے میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے. اب بات آتی ہے, لیکن اس میں یہ کہنا چاہوں گا دوائی یا ہارمونز کی زیادتی کمی کو بھی ڈاکٹر نے مانیٹر کرنا ہے. تو ایک یہ نہیں ہے کہ وہ صبح اٹھے اور یوں پکڑے اور میڈیسن کی شیشی کھا لے. جو ریکمینڈیڈ ڈوز ہے اسی میں اس میں لینا چاہیے. اچھا یہ جو تھائرائڈ ہے یہ کیا لائف لانگ ڈیزیز ہے کہ یہ ختم ہو جاتی ہے؟ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو تھائرائڈ کی بہت سی وجوہات ہیں. جی. جو آیوڈین کی کمی والی ہے, شروع میں پکڑیں تھائروکسن دے دیں, آیوڈین دینا شروع کر دیں تو ختم.
اچھا اس کا نارملی ٹائم پیریڈ کوئی اگر جیسے کہ بھی تھائرائڈ پیشنٹ ٹو پیشنٹ وہ ویری کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں ایک اور بات آتی ہے کہ کچھ جو جب آپ کے پاس پیشنٹ آیا آپ نے دیکھا ایک سٹیج آ گئی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ نے اس کا علاج نہیں کروایا اور سرجری کی طرف چلا گیا. سرجری سے کیا وہ سرجری جو یہ اس کی جو کارسینوجینسٹی بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے اگر سرجری نہیں کرواتا پیشنٹ تو؟ بہت جو میں پہلے تو یہ بتا دوں, پہلے بھی میں نے کہا کہ کینسر علیحدہ سے بھی تھائرائڈ کی بیماریاں ہو سکتا ہے وہ بعد میں کینسر نہ بنے, شروع سے ہی کینسر ہو. ٹھیک ہے, اس لیے اس کو دکھانا, اس کا ڈائگنوسس کرنا, انویسٹیگیشن کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. کینسر ہو تو ہر حال میں سرجری صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اگر دوسری صورت میں بہت سی اور انڈیکیشنز ہوتی ہیں, جیسے اتنا بڑا ہو گیا, صحیح ہے, برا لگ رہا ہے, صحیح ہے, اس کے ساتھ ہی میں نے آپ کو بتایا یہ سانس کی نالی ہے, خوراک کی نالی ہے, صحیح, اس پہ پریشر آنا شروع ہو گیا, اسے کھانے اب میں مریض کو سانس ہی نہیں آ رہا, صحیح ہے, یا اس کو کھانے میں پرابلم ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے سرجری پھر جانا چاہیے, اس کے لیے سرجری کرنا پڑتی ہے. اچھا اب یہ ہے کہ جو عام طور پہ جب بھی سرجری کی بات آتی ہے تو لوگوں میں یہ خوف آتا ہے کہ یہ خطرناک سرجری ہے چونکہ گلے کے پاس ہونی ہے کہ نہیں ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سکسیس ریٹ کیسا ہے؟ یہ قطعاً خطرناک سرجری نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے. صحیح, اور الحمدللہ ہمارے بہت سے سرجنس کا اس میں ڈیفینیٹلی ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے, اور اگر ایکسپیرینسڈ لوگ کریں تو یہ عام سا آپریشن ہے. ٹھیک ہے, تھائرائڈ کا آپریشن کوئی خاص آپریشن نہیں ہوتا سوائے چند وہ کنڈیشن میں جہاں پہ کینسر ہو اور وہ یہاں پہ بہت زیادہ پھیلا ہو. اچھا اگر نارمل سرجری ہوئی تو پیشنٹ جو ہے وہ اپنی نارمل ایکٹیویٹیز میں کتنے دنوں تک جا سکتا ہے؟ 6-7 گھنٹے کے بعد پیشنٹ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے. یہ تو بہت اور 24 گھنٹے کے بعد عموماً ہم ہاسپٹل سے پیشنٹ کو گھر بھیج دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پیشنٹ کا مزاج ہے. صحیح, کچھ پیشنٹ جلدی سے کام کاج شروع کر دیتے ہیں, کچھ ہفتہ لگا دیتے ہیں. لیکن ٹیکنیکلی تو اس کے لیے ہماری طرف سے منع نہیں ہوتا کہ خاتون اگر آج آپریشن کروایا تو 2 دن بعد جا کے اپنا کھانا بنائے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد اس کی کوئی ڈائٹ میں بھی چینج, اگر آیوڈین تو ہو گیا کہ جنرل ڈائٹ ہے اس میں بھی چونکہ اس نے سرجری کروائی, جب ہم لوگ یہ گلینڈ نکال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو عام طور پہ آج کل ہم لوگ یہ گلینڈ جب نکالتے ہیں تو پورا گلینڈ نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ دوبارہ نہ ہو. صحیح, تو اب یہ گلینڈ بناتا ہے تھائروکسن. صحیح ہے, جسم میں تھائروکسن کم ہوگی. ٹھیک ہے, تو اب لائف لانگ پیشنٹ کو تھائروکسن لینا پڑتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں تھائروکسن کوئی دوائی نہیں ہے, دوائی نہیں ہے, وہ تو اس کو یہ ریپلیس ہارمون ہے. اب کم ہو گیا تو ریپلیس کرنا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک, لائف لانگ پیشنٹ کو تھائروکسن لینا پڑتی ہے, اور وہ بڑا سمپل ہوتا ہے. مارننگ پہ 2-3 ٹیبلٹس اس کی دینا ہوتی ہے ہم نے. ٹھیک ہے نا, وہ لے لیتا ہے پیشنٹ سارا, پھر اس کو ضرورت. اچھا اب یہ ہے کہ بھی آپ کے پاس ایک پیشنٹ آیا جو کہ ابھی ہم نے بات کی کہ کینسر, تھائرائڈ کینسر کے ساتھ آیا, کہ اس کے سمٹمز جو روٹین کا ہائپو تھائرائڈزم کا پیشنٹ ہے اس کے کچھ فرق آئے گا؟ انفارچونیٹلی جو شروع کا کینسر ہوتا ہے جی, اس کو علامتی طور پہ آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ کینسر ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ عام گلڑ کی طرح کا ہی ہوتا ہے. صحیح, صحیح, لیکن جب ہم ٹیسٹ کراتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کینسر ہے. ہاں, تھائرائڈ کینسر کے بارے میں یہ میں یہاں بتانا چاہوں گا, اس کا علاج بہت آسان ہے. ٹھیک ہے, زیادہ تر ٹھیک, جو ہم کہتے ہیں نا کہ ویل ڈیفرینشیٹڈ, صحیح, اس کا علاج اتنا آسان ہے کہ آپ تھائرائڈ نکال دو, صحیح, علاج ہو گیا. اچھا یہ تو ایک نہ اس میں کوئی وہ بعد میں کورس کرنا پڑتا ہے, نہ شوائیں لگانی پڑتی. اچھا کیمو تھراپی وغیرہ کا کوئی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, موسٹلی ضرورت نہیں پڑتی, بہت کم ہوتے ہیں جن میں پڑتی. صحیح, لیکن ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ علاج کے لیے کب آئے. ٹھیک ہے, صحیح, اور کچھ لوگوں میں یہ ہوتا ہے بعد میں اس کو ریڈیو آیوڈین پلانا پڑتی ہے, ریڈیو ایکٹیو آیوڈین پلانا, لیکن وہ بھی بڑا سمپل ہے. اچھا اس کے بارے میں ڈاکٹر تھوڑا سا بتا دیں کہ اگر جی آیوڈین پلانی ہے اور لوگ اس کے لیے خوفزدہ ہوں کہ جی میں پتہ نہیں کیا کر رہا ہوں, تو وہ کچھ بھی نہیں, آیوڈین جیسے ویسے ہے. اب اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ چونکہ آیوڈین تھائرائڈ گلینڈ میں جی یا جو اس کے کینسر سیل اس میں جمع ہو جاتی ہے, صحیح, تو جیسے اس کو ریڈیو آیوڈین دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, ہاں جی, تو وہ باڈی میں جا کے وہاں پہ ان کینسر سیلز میں اکٹھا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور ان کو ڈیمیج کرتی, بقیہ باڈی کو کچھ نہیں کرتی. صحیح, ٹھیک ہے نا, تو وہ بھی سیف رہا, ٹارگیٹڈ کہہ لیں ہو جاتا ہے, اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا جس میں کہ وہ نقصان ہو.
تو میرا نہیں خیال کہ اس میں ڈرنے والی کوئی بات ہے. آیوڈین ہی ہے, آیوڈین صرف اس میں ریڈیو شامل کر دی ہے تاکہ وہ ان سیلز کو جہاں جائے ڈیمیج کر دے. ٹھیک ہے, تاکہ وہ دوبارہ اس کی ضرورت نہ آئے. اچھا, اس میں یہ بتائیے کہ ایک پیشنٹ جو ہے جس جب سرجری کروائی, چاہے وہ کینسر کے ساتھ ہے یا وہ نارمل سرجری میں, کتنے دنوں کے بعد یا مہینوں کے بعد وہ آپ کو ریگولر فالو اپ جو ہے وہ بھی اگر کرواتا رہے تاکہ اور کمپلیکیشن؟ عام طور پہ تو 1 ہفتے میں پیشنٹ کے ٹانکے کھل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا TSH چیک کروائے. ٹھیک ہے. اور 3 سے 6 ماہ, ایک دفعہ جب اس کی ڈوز ایڈجسٹ کرنا ہوتی ہے تو زیادہ فریکوینٹلی کروانا پڑتا ہے. جی. ایک دفعہ جب ڈوز اس کی تھائراکسین کی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے تو ہر 3 یا 6 ماہ کے بعد ہم لوگ انہیں کہتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنا TSH چیک کروا لیں تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ تھائراکسین کی ڈوز کم کرنی ہے زیادہ کرنی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات, جن میں کینسر ہوتا ہے اس میں ہم نے معائنہ کر کے دیکھنا ہوتا ہے ہر 3 ماہ کے بعد شروع میں. پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے یہ ڈیوریشن بھی بڑھ جاتی ہے. صحیح. وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ دوبارہ تو نہیں کچھ وہاں پہ ہو رہا. ٹھیک ہے, تاکہ ارلی اس کو ارلی ٹریٹمنٹ اس کا میس لیا جاتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی ہائپوتھائرائڈزم کا پیشنٹ ہے, کیا وہ اپنی نارمل میرڈ لائف گزار سکتا ہے؟ کیا وہ اگر خاتون ہے تو وہ پریگنینسی کی طرف جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ اس میں پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس اگر ہائپر تھائرائڈزم کا ہے تو اس کی مختلف آپشنس ہیں. جی. میڈیسنس ہیں. کچھ ہم لوگ پریگنینسی میں دے سکتے ہیں, کچھ نہیں دے سکتے. جی. لیکن کوئی کانٹرانڈیکیشن نہیں ہے. جی. ٹھیک ہے نا. کچھ بیماریاں ایسی ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھائراکسین کی ریکوائرمنٹ بڑھ جائے گی پریگنینسی میں. صحیح. تو وہ اس حساب سے اگر تھائراکسین لے رہے ہیں تو اس کی ڈوز بڑھ جائے گی. جی. اگر کسی کو پہلے ہی ہائپر ہے تو میڈیسن چینج کر کے دینا ہوتی ہے, ادروائز کوئی کنٹرانڈیکیشن نہیں ہے. اس میں نارمل لائف جو ہے وہ اپنے گزار سکتا ہے. اچھا, اس کی جو تھائرائڈ کی جو سرجری ہے, جو متس ہیں, اگر آپ کے ایکسپیرینس میں آیا ہے کہ لوگوں کو کس چیز کا خوف ہے کہ وہ سرجری کروانا کیوں نہیں چاہتے؟ سرجری تو لوگ کوئی بھی نہیں کروانا چاہتے. سرجری ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ گردن ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں جی اشارہ کے قریب ہوتی ہے, یہ فلانٹ اس طرح کی. تو کیا یہ کاسمیٹیکلی بھی اس کا کوئی کاسمیٹک تو ایک وہ جیسے نارمل کریزز ہیں, ایک کریز ہی بنتی ہے. کاسمیٹک اتنا فرق نہیں ہوتا. لیکن وہ جو نیک کی سرجری ہے جی, اس میں لوگوں کا خوف ہوتا ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی خوف زدہ ہونے والی بات ہوتی. اچھا, یہ پروگرام کے آخری حصے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بعض اوقات جب تھائرائڈ جو بڑا ہوتا ہے تو لوگوں کی آواز بھی بدل جاتی ہے. ایسے کیسز میں آپ دیکھیں نا آواز کہاں سے آنی ہے. جی ہاں, یہ سامنے ہے نا ساؤنڈ باکس. جی. جب اس پہ پریشر پڑے گا ہاں جی تو آواز بدل جائے. تو وہ اس میں یہ جب جیسے اس کی سرجری ہوگی تو اس کی آواز بھی عام طور پہ نارمل ہو جاتی ہے, ریکور ہو جاتی ہے. اگر تو وہ پریشر سے ہے ریکور ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جیسے کچھ کینسرز ہیں یہاں پہ اعصاب آتے ہیں جو ادھر جاتے ہیں مسلس کو, جی, جو ساؤنڈ باکس کے مسل ہوتے ہیں. جی. ٹھیک ہے نا, لیرنکس کے مسل ہوتے ہیں. اگر وہ ڈیمیج ہو جائے تو اس میں پھر بھی ریکور ہو جاتی ہے, لیکن پوری طرح سے ریکور نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر میں یہ کہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے کہ جی وہ خاص طور پہ کیا 1 2 3 ٹپس ایسی ہو سکتی ہیں تاکہ اگر وہ اور اس کی فیملی جو ہے وہ, اگر ہم اس کو سم اپ کریں کہ وہ تھائرائڈ سے بچ سکے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آیوڈین ملا نمک ٹھیک ہے استعمال کریں ان جنرل, اور خاص طور پہ ان علاقوں میں جن علاقوں میں آیوڈین کی کمی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی گردن پہ انہیں کوئی بھی سویلنگ یا گلٹنگ یا ابار نظر آتا ہے صحیح, تو ڈاکٹر سے رجوع کریں. ٹھیک ہے. اپنی انویسٹیگیشنز کروائیں اور ارلی ٹریٹمنٹ کروا لیں تاکہ سرجری سے بچ سکیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح. تیسری بات یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر سرجری کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اس میں بھی ڈیلے نہ کریں. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ بیماری کو بلا وجہ طول نہیں دینا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ایک جو قابو میں آنے والی بیماری ہے یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ابھی ناظرین ہم بات کر رہے تھے, آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بات سنی ہوگی کہ جی تھائرائڈ کیا ہے, تھائرائڈ کی سمٹمز کیا ہو سکتی ہیں, اس کی پرابلم کیا ہو سکتی ہیں, اس کا علاج. لیکن ایک جو بہت خوش آئند بات وہ یہ ہے کہ اس کا علاج جو ہے وہ پاسبل ہے, پاکستان میں ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ جتنی جلدی آپ کو سمٹمز نظر آئیں آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور پراپر ٹریٹمنٹ کی طرف چلے جائیں. اس کے ٹیسٹ بھی بہت زیادہ ایسے نہیں ہیں جس میں کوئی بہت زیادہ کاسٹ انوالو ہو.
یا ایسے نہیں ہیں جس میں انسان کو ڈیفیکلٹی ہو. سرجری خدا نہ خاصا ڈینجرس نہیں ہے. تو ہم نے کوشش کی اس پروگرام میں کہ بہت ساری ایسی جو مسکنسیپشنس ہیں وہ بھی کلیئر کر سکیں. آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی ہمارا پروگرام دیکھتے رہیں گے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ.